آندا ہے با بلال تیری عظمت پہ قربان جائے، تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، پھر تو غلام در غلام بنتا گیا، بکتا بکاتا گیا، آگے سے آگے بکتا گیا، پھر بکا تو مکے کے بازار میں، اس کی منڈی اکاز میں تو بکا، تجھے امیہ نے جناب والا خرید لیا، واہ نصیب بلال، امیہ سردار جہنم چلا گیا، واہ نصیب تیرے تو آج بھی جنت الفردوس وچ میرے نبی دے نال بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلال مکے میں، اور امیہ ظالم آدمی ہے، سخت مزاج ہے، تند روح ہے اور تند مزاج ہے، ظالم قسم کا آدمی ہے بندہ۔ حضرت بلال غریب بھی ہے، کمزور بھی ہے۔ میں واللہ منبر پہ میں یہ نہیں کہوں گا حضرت بلال کالا ہے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ حضرت بلال کے ہونٹ موٹے تھے، میں یہ بھی نہیں کہوں گا ان کی زبان میں کوئی لکنت تھی، میں کہوں گا میرے بلال کا چہرہ سونا ہے، میں یہ کہوں گا میرے آقا کے بلال کی اکھیں سونیاں نے۔ کیوں سونیاں؟ اس واسطے سونیاں اسی سرکار نو ویکھیا نہیں، بلال نے تے ویکھیا ہے۔ میں کیوں کہاں میری زبان رک جاوے، میں کیوں کہاں بلال ادا دا، بلال ادا دا، بلال ادا دا۔ عاشق تے کہندا ہے اوئے چپ کری، گل کوئی نہ کری، بس یہی کری میرے نبی دا بلال سب سونیا تو سونا ہے۔ اس میں تیری بھی بہتری میری بھی بہتری، تم اپنے آپ کو کہہ میں چٹا تو فلاں صحابی ادا دا، ایک گستاخی ہے جناب والا۔ میں کو جاؤ میں نیواں میرا مرشد اچا، میں نیواں میرا مرشد اچا، اچیاں دے سنگ لائی صدقے جمع انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبائی۔ میں تو یوں کہوں گا تسی اچے بلال، میں تو یوں کہوں گا تسی اچے، تہاڈی ذات اچی، تسی وچ اچاندے راندے ہو، اسی نیچے ساڈی ذات نیچی، اسی وچ نیچاندے رہنے آ۔ کیا ساڈا جوڑ بندا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ظالم بادشاہ کے ہاں غلام بنے، بک کے آئے۔ آپ اللہ اکبر ہر ٹائم روتے رہتے تھے، اللہ اکبر۔ ظالم چھڑیاں بھی مارتا ہے، بکریاں بھی چرواتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، وجود اتنا بھاری نہیں ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ آج میں نے حدیث پڑھی، اللہ اکبر، ایک دن تیرے نبی میرے نبی کل کائنات کے نبی، ذرا توجہ کرنا عرفان والے بھائیو، اے میرے پیارے آقا کے غلاموں ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ آپ ایک رحمت والے آقا ایک دن گلی سے گزر رہے ہیں، امیہ کے حویلی سے گزر رہے ہیں۔ حویلیاں الگ ہوتی تھی، گھر الگ ہوتے تھے، حویلیوں میں غلام رہتے، حویلیوں میں بکریاں ہوتی، حویلیوں میں یار آ کے بیٹھتے، الگ حویلیاں ہوتی، دروازے کوئی نہیں ہوتے تھے، ایسے گھنڈ بنا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، وہاں سے آپ گزرے ایک حویلی سے، رات کی تاریکی ہے، آپ مکہ المکرمہ حرم کعبہ میں آ رہے ہیں، اللہ کو قرآن سنانے آ رہے ہیں، رب کو منانے آ رہے ہیں، اور دنیا کے غلاموں کو بتانے آ رہے ہیں غلام بننا ہے ہمارا تو پھر خدا کے گھر میں آنا پڑے گا۔ گل میں یار کوڑی تے نہیں کی تھی یار، گل سونی نہیں۔ ہاں حضور آپ حرم میں آئے، غلام کو بتایا بھائی تو گھر میں نماز نہ پڑھ، گھر میں تو عورت پڑھتی ہے، تم مرد ہے، مرد بن کے دکھا، پہلی صف میں آؤ، امام دے قریب آ جا تے رب دی نماز پڑھ۔ سبحان اللہ۔ ایک کیڑی بہادری ہے، کھان واسطے تو باہر نکلدا ہے، پین واسطے تو باہر نکلدا ہے، یاراں واسطے تو باہر نکلدا ہے، سہراں واسطے تو جناب والا تو باہر نکلدا ہے، گرمیاں میں جناب والا تو مریاں دے پہاڑاں تے جانا ہے، جدوں نماز دی گل آوے او جی جناب والا میں تے گھر پڑھ لواں گا، تو عورت تھوڑی ہے، تو تے مرد ہے، تو بندہ بن، خواہش دانہ بن، جے بندہ بننا ہے نبی دا غلام بن۔ سبحان اللہ۔ بات
بات آگے بڑھاؤں، حضرت بلال جناب والا حضرت سرکار فرماتے ہیں میں ایک حویلی کے قریب سے گزرا، اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، چکی بھی چل رہی تھی، رونے کی آواز بھی آ رہی تھی، اور پھر میں نے تجسس کیا پتہ نہیں کون ہے، ساری دنیا ستی ہے، کوئی دکھیا رہتے ہے جڑا روندا ہے پیا، رون والے دی خبر رکھنا میرے نبی لجپال دا کم ہے تے میرے آقا دی سنت بھی ہے۔ آپ رکے، بڑی دیر رکے رہے، اندر سے رونے کی آواز آتی رہی، گڑ گڑانے کی آواز آتی رہی، ایک دن رکے رہے، پھر برداشت نہ ہوا، پھر دوسرے دن اسی گلی سے گزرے، پھر وہی رات ڈھل رہی ہے اور سارے آرام سے سو رہے ہیں اور وہ جوان اندر سے رو رہا ہے، حضور سے برداشت نہ ہوا، اندر تشریف لے گئے کیونکہ پردہ تھا ہی نہیں، اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایک کمزور سا غلام ہے، ایک چکی ہے، اس کے ساتھ گندم پڑا ہے، ادھر بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، وہ جناب والا چکی بھی چلاتا ہے، دانے بھی ڈالتا ہے اور ساتھ وہن بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھ گئے، فرمانے لگے او جوانا کیا نا ہے تیرا، اور کیوں پیا رونا ہے؟ کہنے لگا او سونی چہرے والے، وہ جانتا نہیں تھا ابھی، اور سونے چہرے والے، آپ کے چہرے سے مجھے سکون آ رہا ہے، آپ کی چمک سے مجھے سرور آ رہا ہے، آپ کے یہاں بیٹھنے سے میرے دل کو تسلی ہو رہی ہے، یہاں بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے رحمت خدا آنے لگ گئی ہے۔ آپ کون ہیں؟ میرا حال کیوں پوچھنے آئے ہیں؟ آج تک کسی نے میرا احوال نہیں پوچھا۔ اللہ اکبر، میں کتھوں لے آواں کوئی یار جنوں حال سناواں، دل دا احوال سناؤں؟ مجھے تو کوئی بندہ آج تک محسن ملا نہیں، جس کا محسن کوئی نہ ہو اس کا محسن ہمارا نبی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا یار تو مجھے چھوڑ، میرا نام نہ پوچھ، تو یہ بتا تو رویا کیوں ہے؟ اس نے کہا تقدیر کے فیصلے، میرے اللہ کے فیصلے، کسی کو آزاد بنایا، کسی کو غلام بنایا، مجھے ایسا غلام بنایا، ایسا سردار مجھے دیا جو ظالم بھی ہے، کام بھی کرواتا ہے، سارا دن بکریاں بھی چراتا ہے، شام کو آتا ہوں تھکا ماندہ، سونے نیند تنگ کرتی ہے، اتنا سارا گندم دے دیتا ہے، کہتا ہے اس کو پیس کے پھر سونا، میں اس کو اتنا پیستا رہتا ہوں، صبح ہو جاتی ہے میری نیند ہی پوری نہیں، مجھے ماں یاد آتی ہے، مجھے بابا یاد آتا ہے، میرے قبیلے والے یاد آتے ہیں، پر نصیب زہر مقدر میرا، لیکن مجھے تو نیند سکون نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا او جوانا غم نہ کر، پریشان نہ ہو، جا او سو جا، اے دانے جان، چکی جان، بکریا جان، آمنہ دالال۔ آج بھائی دا حق کھا کے، بہن دا حق کھا کے کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول، حیات نہیں، نماز قبول نہیں، ماں باپ دا ادب قبول نہیں، بھیڑ دا حق قبول نہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور موت بعد جائے گی، پہلے غلامی تے قبول کرنا۔ اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا، گل میں سونی کیتی ہے، دل دے اتے اثر کرن والی کیتی ہے۔ سرکار فرمایا تو سو جا، آرام نال سو جا، چکی جانے دانے جان، میں جانا۔ وہ ویکھی جاندا ہے، ویکھی جاندا ہے، ویکھی جاندا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے سب نو سینے لان والا آ گیا۔ تیرا دل میں کچھ لطف آیا ہوئے تے بول، سب نو سینے لان والا آ گیا، میرے نال پڑھ، سب نو سینے لان والا آ گیا، سب نو سینے آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا۔ آج تو دل دے وچ اللہ اکبر، اے ریڈیو او نا، ریڈیو پہلے ریڈیو سی، ریڈیو
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੀਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈੱਲ ਵੀ ਪਾ, ਔਰ ਸੈੱਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਇਹਦੀ ਸੂਈ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਖੋਲ, ਇਹ ਬੋਲੇਗਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੈੱਲ ਪਾ, اس دا سوئی دا رخ مدینے والے پاسے کر اور رخ ادھر کر، اے عشق والا سیل بھی بولے گا دل بھی بولے گا۔ جب مردہ ہوئے سوئی ڈائریکشن بھی ٹھیک نہ ہوئے، سیل بھی نہ ہوئے، تے تارا بھی کٹیاں ہون، انہوں تے گالی چنگی نہیں لگتی، انہوں گانا چنگا لگتا ہے، مولی صاحب دی تقریر چنگی نہیں لگتی، خطیب دا خطبہ چنگا نہیں لگتا، انہوں یار چنگے لگتے ہیں۔ پر قربان جاؤں قرآن والوں پر کوئی چیز چنگی نہیں لگتی عاشقاں نوں، جے چنگے لگتا ہے تے قرآن چنگا لگتا ہے، یہ نبی دا فرمان چنگا لگتا ہے۔ حضرت بلال سو گئے، سوچتے پہنے یار پتہ نہیں کیڑی ماں دا لال ہے وے، اج تکر کوئی حوال پوچھنی نہیں ہے، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم رمز راز نہ ملدا، کنوں سناواں؟ فرمایا سو جا، جو میرے نبی دے نال قریب ستا ہونا ہے، مینوں آپ دسو سکون آیا کہ نہیں؟ نہ جے تینوں شک ہوئے تو میں قرآن سنانا پھر۔ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت محسنین کے قریب ہے۔ مجھے بتاؤ میرے نبی سے بڑا کوئی محسن ہے؟ سو رہے ہیں، اللہ اکبر، لوری چل رہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چکی چلائی ہوگی تو سنت سمجھ کے دانے پائے ہوئے نے، سنت سمجھ کے، ورنہ حدیث یاد آئی، ایمن کہتی ہیں مجھے سرکار نے بھیجا جا فاطمہ کے گھر ذرا پتہ کر کے آ، گرمی کا موسم تھا، میں پتہ کرنے آئی، دروازہ بند تھا، میں نے کہا کہیں تکلیف نہ ہو، میرے نبی کی بیٹی کو دستک نہ دی، چھوٹا سا سوراخ تھا، میں وہاں سے جناب والا دیکھنے لگی، میں نے عجیب منظر دیکھا کہ چکی کے ساتھ میرے نبی کی لخت جگر آرام کر رہی ہے، پر چکی بند نہیں ہوئی، حسنین دا جھولا بند نہیں ہویا، تے چکی چل دیے پئی، دانے آپ پہ اڑ کے پیندے نے پہ، اٹا بھی نکل دائے پیا، بی بی ستی ہے۔ اے منظر دیکھ کے حضرت ایمن فرماتی ہیں میں سرکار کے دربار میں پہنچ گئی اور میں نے کہا لجپالا بڑا عجیب منظر دیکھا، تو تیرا گھرانہ شان والا ہے درد گھرانے دا، ہے درد گھرانے دا، جی بڑا سونا ہے درد گھرانے دا، جی بڑا سونا گھر کملی والے دا، سخیے بڑا سونا۔ اللہ اکبر۔ ایمن نے کہا میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، سرکار فرمایا ایمن گل نہ کرنا، اگے گل نہ کرنا، ایتھے ہی رک جا۔ فرمایا سن میں کیا میری فاطمہ شان علی ہے، او میری فاطمہ دا اللہ نال رشتہ بڑا مضبوط ہے، فاطمہ میری لوریاں بھی دیندی رہی ہے، قرآن بھی پڑھتی رہی ہے، جھولا چلاندی رہی ہے، چکی بھی چلاندی رہی ہے، گندم بھی پاندی رہی ہے، ہاتھاں تے نشان پہ گئے نے، دن سارا بچیاں تے اپنے میاں دی خدمت وچ لگی رہندی ہے، جدوں رات ہوندی ہے برسات ہوندی ہے سارے سو جاندے نے، اے ادھر میری فاطمہ کھڑی ہو جاندی ہے اپنا رب مناندی ہے۔ آج گرمی کا موسم ہے، دن ہے تو تھکی ہوئی تھی، ساری رات جو عبادت کرتی رہی، اب نیند آنے لگی تو اللہ پاک کو ان کی یہ ادا رات والی دن والی خدمت والی محبت والی ادا پسند آ گئی۔ جب آپ چلا رہی ہیں اونگ آ گئی، وہیں ڈھل گئی، وہیں لیٹ گئی،
اللہ پاک نے جبریل سے فرمایا او جبریل او میرے نبی دے گھرانے دا نوکر بن جا، تو بنے نہ بنے تیری مرضی، تو نبی دے غلام بنے نہ بنے تیری مرضی، نوکر بنے نہ بنے تیری مرضی، حضور دا فرمان قبول کرے نہ کرے تیری مرضی۔ پر ادھر تے بیک اتھے تے جبریل بھی نوکری پیا کرتا ہے اور کہہ رہا ہے نبی کے گھر کا میں کمی ہوں، نبی کے گھر کا باندھا ہوں، نبی کے گھر کا نوکر ہوں، نبی کے گھرانے والوں کا بھی حسنین کریمین کا نوکر ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا سن جبریل جا، میری محبوبہ بندی میرے محبوب دی بیٹی تھک گئی، آرام آ گیا، اکھ لگ گئی، ہن چکی بھی چلنی چاہیے، دانے بھی آ جانے چاہیے نے، تے جناب والا اے جڑا پنگوڑا ہے اسنین دا اے بھی چلنا چاہیے ہے، اور کوئی نہ جاوے بھاویں تو نوریاں دا سردار ہے، میرے نبی دے گھر بار دا پہرے دار ہے، جا چکی بھی چلائی جا، حسنین دا جھولا بھی جھولائی جا۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی کا شان ہے، نبی کا کیا شان ہوگا؟ حضور گندم ڈال رہے ہیں، چکی چلا رہے ہیں، گندم بھی کہنا ہونا ہے میرے نصیب چنگے، آج میں حضور دے سامنے چکی بھی کہنی ہونا ہے میرے نصیب چنگے، میرا نبی آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر ہوئی گندم ختم، آٹا پورا، آٹے میں برکت ہو گئی۔ آپ جب تک صبح نہیں ہوئی لوگوں نے کہ اٹھنے کا ٹائم نہ ہوا، میرے نبی کل کائنات کے نبی تیرے نبی محبوب کریم بیٹھے رہے، بلال آرام سے پوری نیند پوری کر لی، سکون آ گیا۔ جب جاگے آپ نے فرمایا یار اٹا سنبھال، اپنا سامان تے اجازت دے، پوچھدا رہا اوے لجپالا دس تے صحیح تسی ہے کون؟ آپ نے فرمایا تینوں نال کی تینوں کم نہ لینا، فرمایا کل پھر آواں گا، کل پھر آواں گا۔ او یار تو نبی دا غلام تے بننا، ہر جگہ تیری عزت نہ ہوئے تو پھر کہنا چودھری دا کتا بکھا نہیں مردہ، ادھا دی گل ہے کہ نہیں؟ چودھری دا کتا مکھن ملایا سیویاں کھاندا ہے، ایک شبے شلما جو ہوتے دو واسطے کھڑی ہے، چودھری دا کتا بکھا نہیں مردا، میں تین کہنا آ نبی دے دردہ غلام بن، جب بکھا مرے تو میرے چوکے چ پڑ لیں۔ اچھا دے بولنا یار، اچھا دے بولنا، میں اپنی گل نہیں کر رہا، میں تو تیری بات کر رہا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، دوسری رات پھر سرکار آ گئے، فرمایا بلال سو جا، تو سو جا، کم جانے میں جانا۔ اللہ اکبر، گالیاں دیتا تھا کوئی تو دعا دیتے تھے، دشمن بھی آ جاتا تو کملی بھی بچھا دیتے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دوسرے دن بھی چکی چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کام پورا۔ پھر بلال پوچھنے لگے صحیح نام تو بتاؤ، فرمایا تیرا کام ہو گیا تو آگے چل، حضور چلے گئے۔ پھر فرمایا تیسری رات جناب آئے سرکار، اس کی تھکاوٹ ختم ہو گئی، حشاش بشاش ہو گیا، حضرت بلال توانا ہو گیا، سرکار کے بارگاہ میں قدموں میں گر گیا، کہنے لگا لجپالا آج تو دسے گانے تو میں تینوں چھڑا گا ہی نہیں، دستے صحیح تسی کون ہو؟ میرے اتنے کسی نے رحم نہیں کیتا، تسی ہو کون؟ تھوڑے لب سونے، تھوڑی آنکھیاں سونے، تھوڑا چہرہ سونا، تھوڑا سینہ سونا، تھوڑے ہاتھ سونے، تھوڑے بول سونے، دسے تے صحیح منتا ترلے جدو کیتے، فرمایا مینو آمنہ دا لال کہندے ہیں، مینو تے محمد کہندے ہیں، اچھی تسی محمد ہو؟ لوگ گلاں کر دے ادھاں دا، اور قربان جاؤں میں، میرے ماں باپ قربان ہو جان، اور میں تے غلط فہمی چ رہے ہوں، تسی اللہ دے نبی ہو، اے ہونے
کلمہ پڑھاؤ، نوکر بڑھاؤ۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا، پہلے کچھ نہیں کیا، کلمہ پڑھایا، تر گئے۔ لیکن امیہ کو پتا چلا نبی کا غلام بن گیا، جناب والا غلام میرا ہے تے کلمہ انہاں دیاں پڑھتا ہے، چھڑیاں ماریاں، لیٹتے انگاریاں تے۔ ظالم نے حضرت بلال دی ایتھے ٹنگ دے وچ رسی پا کے مکے دے جڑے بدماش منڈے انہوں نے دیتا ہے گھسیٹوئے، نالے نالے پتھر مارے۔ تے حضرت بلال کیا کہتے تھے؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت بلال کو چھڑیاں مار کہتا ہے اوئے اوئے چھڑ کلمہ، محمد یہ کلمہ چھڑ۔ فرمایا جان تیرے حوالے، ایمان محمد دے حوالے۔ بات ختم کریں۔ پھر وہ رنگ لگا، غلام جو بنا، کتنی مصیبتوں میں تھا جوان۔ غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے، حیات بھی قبول ہے۔ حضرت بلال نے استقامت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پریشانی آوے ملک دے دروازے تے نہ جا، مالک دے دروازے تے آ، صبر بھی کر تے نماز بھی پڑھ، پھر دعا منگ۔ کہندے نے رب جنہاں دے رلے ہوندے، صبر جنہاں دے پلے ہوندے، رب ہونا دے اللہ دے۔ بات ختم۔ حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، پھر وہ رنگ لگا، پھر وہ رنگ لگا، پھر وہ رنگ لگا۔ سرکار فرماتے بلال آج کے بعد مؤذن ہمارا تو ہے۔ لوگ کہنے لگے جی غلام ہے، کسی انصاری کو ہو؟ فرمایا نہیں، بلال سے۔ پھر فیصلہ رنگ کیسے لگا میں بتانا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ رنگ کیسا لگا؟ اکثر میں کہتا ہوں فتح مکہ میں سارے سردار نیچے، ابو سفیان نیچے، مکے کے جو چودھری بچ گئے تھے بدر میں سارے نیچے۔ کہتے ساڈا کلیجہ منہ نو آ رہا ہے، کیوں؟ کہندے نے وہ بلال نو تے چاڑیا ہے، کھانے کا بھی شخص بلال نو چاڑیا ہے۔ سرکار فرمایا ہاں ہاں جو میرا غلام بنے گا لوگ اس کو نفرت سے نگاہ کے دیکھیں گے، میں کندھوں پہ چاڑ کے اتنے کر دیا گا۔ وما ارسلناک الا، ہر مشکل کا حل، قدم اٹھا اور مولا کے ذکر میں چل۔ جمعے کے بعد ماہانہ اجتماع، ایک بہترین عالم دین علامہ